یہ بات میں نے آپ کے سامنے چاہا کہ تھوڑی سی ہم رکھ لیں۔ اب ہم آتے ہیں 15ویں شب پہ۔ 15ویں شب پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یہ جو شب برات ہے، شب برات، آپ کو پتہ ہے کہ شب برات جو ہے شب رات کو کہتے ہیں، برات کا معنی نجات، تو یہ نجات والی رات ہے۔ شب برات جو ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس کی فضیلت احادیث میں اور اقوال میں بہت زیادہ ملتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہ رات ہے کہ خوش نصیب لوگوں کی اس رات کو بخشش ہوتی ہے، لیکن ایسے بد نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ اور آقا علیہ السلام کے فرامین آپ پڑھ کر دیکھیں، مختلف احادیث میں مختلف لوگوں کا ذکر آتا ہے، اور ان میں سے ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کی بخشش بھی، یعنی کہ یہ ایک ایسی رات جو بخشش والی ہے، اس کی اس رات کوئی بخشش نہیں ہوتی، ماہ شعبان کی رات۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے، اب یہاں پر شرک کی بات جب آئی تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر بندہ دوسرے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاتا ہے۔ کسی کا اگر شلوار کا ٹخنوں سے نیچے لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ شرک یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس طرح برابری کریں، لیکن کوئی مسلمان جو نبی کا امتی ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کسی نبی کو عزت ملی ہے اور صحابی کو عزت ملی ہے، اہل بیت کو عزت ملی ہے، اولیاء کو عزت ملی ہے، اللہ نے عطا فرمائی، اور کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے وہاں پر باقاعدہ میرے آقا نے خطاب فرمایا، اور اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری جو امت ہے یہ دنیا میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، یہ جو شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اس کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ سوچ سمجھ کر کسی پر فتویٰ، پہلی بات یہ کہ ہر بندے کو فتوے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو اس شب برات جیسی رات جو برکت کی نزول کی رات ہے، جو اللہ کی رحمت جوبن بھی ہوتی ہے اور بخشش ہی بخشش ہوتی ہے، ایک سیل لوٹ سیل لگی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی، لوٹ لو آج کی رات، لوٹ لو، ایسی رات ہے، نفل پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، صدقہ خیرات کرو، آہو زاری کرو۔ لیکن جن لوگوں کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی ان میں ایک مشرک ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کبھی شرک نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بغض رکھنا، اور یہ چیز اتنی بڑھ چکی ہے، آپ یقین جانیں بظاہر لوگ آپ کے ساتھ جفیاں ڈالتے ہیں لیکن دل میں کینہ ہے، بظاہر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں دل میں کینہ ہے، بظاہر آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں دل میں کینہ ہے۔ یہ میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑا حساس معاملہ ہے۔ تو یہ شب برات کی رات ان لوگوں کی بخشش بھی نہیں ہوتی جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کسی انسان کو ناحق اور ظلماً قتل کرنا، جو بندہ کسی انسان کو ناحق ایسے مفت میں بیل مجھے مار، کسی کو قتل کر دیا، تو اس شخص کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنے والا، ایسے مفت میں، یعنی تکبر اور غرور کی وجہ سے رشتہ داروں کو اس نے توڑا ہوا ہے، کسی سے سلام کلام نہیں، جنازہ نہیں، آنا نہیں، جانا نہیں، معاملات نہیں، صرف اپنی فرعونیت میں مبتلا ہو کر سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنے والا۔ مسلمان تو مسلمان سے قطع تعلق ہی نہیں کرتا، مسلمان تعلق توڑتا نہیں ہے، جوڑتا ہے، تو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنا۔
تو جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے یہاں تک آتا ہے کہ اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی۔ اور بدکار عورت کے بارے میں آتا ہے، اور عورت ہو یا مرد ہو، ان کے بارے میں جو سنا ہے کہ جو زنا کے عادی ہوں، تو اس طرح کی روایت ملتی ہیں۔ اسی طرح والدین کا نافرمانی کرنے والا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اور تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، تہبند کا لفظ ہے، یاد رکھیں، شلوار کا لفظ کی ہے ہی نہیں حدیثوں میں، تہبند کا لفظ ہے۔ اور یہ جو تہبند کا لفظ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں کلچر تھا، جو بڑے بڑے سردار تھے جب وہ تہبند باندھتے تھے، جب وہ چلتے تھے گھسیٹ کر چلتے تھے، اور تکبر سمجھا جاتا تھا۔ اب ہمارے ہاں لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات، اب اگر کسی مسلمان کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہو تو کہتے ہیں دیکھا یہ حدیث حضور کی حدیث ہے، آپ کے جناب یہ ٹخنے جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، فلاں فتوے لگانا شروع کر دے۔ یہ ہے تکبر کی وجہ سے۔ ایک بندہ عام روٹین میں جا رہا ہے، اس کی شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایک بندہ تکبر کی وجہ سے شلوار کو نیچے گھسیٹ رہا ہے، اب اس نے اصل بات تو تہبند کی ہے، لیکن اب ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک شلوار کا وہ ہے کلچر، شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پر عمل نہ کریں، اس پر عمل کریں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ جو شلوار ہے یہ گھٹنوں تک نہیں اٹھانی، یہ بھی یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگوں آدھی ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کھچا پہن لیں۔ پھر خدا کا خوف کریں، ایک ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہر چیز کو لوگ کچھ تھوڑا سا جو ہے آگے ہی بڑھا دیتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں، شلوار کو آپ اوپر رکھنا چاہتے ہیں ٹخنوں سے اوپر رکھیں، لیکن اتنا آگے کہ ٹانگیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ تو جو شرفاء ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ جو شرفاء ہوتے ہیں وہ آستینوں کے بٹن بھی بند رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار آستینیں چلا لینا، یہ کو ہم نے بکرے کی کھال تھوڑی اتارنی ہے۔ تو آپ خود سوچیں، پھر ٹانگیں دکھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بالکل خیال رکھنا چاہیے اس کو۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پہ آتا ہے شراب کا کثرت سے استعمال کرنے والا۔ لیکن اگر کوئی بندہ، اچھا اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہتے کہ وہ توبہ نہ کریں، یہ روایت میں ملتا ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہ جو 8 لوگوں کا ذکر میں نے کیا ہے، یہ کسی حدیث میں 2 بندوں کا ذکر ہے، کسی میں 1 کا ذکر ہے، کسی میں 3 کا ذکر ہے، تو مختلف روایات جمع کر کے خلاصے کے طور پر میں نے 8 لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بغض کینہ رکھنے والا اور مشرک، اس کے بارے میں زیادہ تر کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بہت مقدس رات ہے شب برات کی، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اس مبارک رات کو بھی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود یا ان کے بچے، باپ مسجد میں بیٹھا ہے، بیٹا پتنگ اڑا رہا ہے، تو یہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور باپ اگر مسجد میں ہو، بیٹا ون ویلنگ کر رہا ہو، بیٹا آوازیں کس رہا ہو، شور آتش بازی کر رہا ہو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، خود بھی عبادت کریں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ بڑی اہم رات ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آتش بازی ہے، یہ جو ون ویلنگ ہے، یہ ایک خودکشی کے زمرے میں آتی ہے۔ خودکشی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گلے میں پھندا ڈالیں، اللہ معاف فرمائے۔ خودکشی، یہ جو ون ویلنگ ہے یہ بھی خودکشی ہے۔ کنویں میں کوئی بندہ چھلانگ لگا دے، یہ بھی خودکشی ہے۔ اگر مجھے پتہ چل رہا، ہر بندے کو پتہ ہے کہ بجلی کی تار میں کرنٹ ہے، میں اس کو ہاتھ لگاؤں، یہ بھی خودکشی ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ آگ جلاتی ہے، اگر میں اس میں ہاتھ ڈال دوں گا تو مر جاؤں گا، تو یہ خودکشی ہے۔ محترم حضرات، یہ ون ویلنگ سے کتنی جانیں گئی ہیں، یہ پتنگ اڑانے سے کتنی جانیں اس کی ڈور سے ان کی گردنیں کٹ گئی ہیں۔ تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اب گورنمنٹ بھی عمل کی اجازت دے دیتی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ خوشی کرنی ہے، خوشی کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔
ایسی خوشی جس میں دوسرے کی جان خطرے میں پڑ جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں خوشی کی اسلام اجازت ضرور دیتا ہے۔ تو اس رات کو ہم سب کو آپ عبادت کی نظر کرنی چاہیے، فضولیات کی نظر نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ خود سوچیں، میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، فتویٰ پوچھتا ہوں کہ ایک وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، عبادت میں ریاضت میں مصروف ہے، اور ایک بندہ پتنگ اڑا رہا ہے۔ اب اس رات کو مرنے والوں کی موت بھی لکھی جاتی ہے، فہرستیں تیار ہوتی ہیں، اور اس رات کو جناب عالی جس کو رزق ملنا وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اس رات کو سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ فیصلوں کی رات ہے، گویا کہ یہ بجٹ کی رات ہے۔ اب فرشتے جب لکھنے آئیں گے تو جس بندے کو جس حالت میں پائیں گے وہی لکھیں گے۔ اب آپ خود سوچ لیں، اگر ایک بندہ پتنگ اڑا رہا ہے، ایک ون ویلنگ کر رہا ہے، ایک شور شرابہ کر رہا ہے، اور ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، فرشتے کس کے بارے میں کیا لکھیں گے، کس کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ محترم حضرات، سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے، منطق نہیں ہے کہ آپ کہیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ سیدھی سی باتیں ہیں، سادہ سی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور ویسے آپ دیکھیں اس میں مال کا ضیاع ہوتا ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ پتنگ ہو یا دوسری چیزیں ہوں یا آتش بازی ہو، پیسہ ضیاع ہوتا ہے، مال ضیاع ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز بھی ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو مقدس رات ہے، اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے عشاء کی، رات کے 11 بجے آ کر ان کی عبادت شروع ہوتی ہے، اور صبح 3 بجے سو جائیں گے۔ نہ عشاء بھی گئی، فجر بھی گئی، تو اگر پڑھی بھی ہے بغیر جماعت کے پڑھی ہے۔ احادیث میں تو یہ ملتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے، پوری رات اس کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور بھئی بڑے آسان مسئلے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں جب یہ مقدس رات آتی ہے، لوگ نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک پٹھان ریل پہ سفر کر رہا تھا تو وہ ٹکٹ لینے والا گیا، اس نے کہا 100 رکعت نماز نفل، پڑھتا جا رہا ہے، وہ بیچارہ انتظار کر کے تھک گیا، اس نے کہا آگے جاؤ بھائی، اس نے سلام ہی نہیں پھیرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نفل تو پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن نفل کے ذریعے حضور کی حدیث قدسی ہے کہ نفل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، نفل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور نفل وہی پڑھے، نفلی عبادت وہی کرے جس کے فرائض پورے ہیں، جس کے فرائض ہی پورے نہ ہوں عجیب معاملہ نہیں ہے۔ ایک بندے کی ڈیوٹی ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک، وہ اس ٹائم تو ڈیوٹی نہ کرے، شام کو چلا جائے، کہتا ہے میں دفتر میں آیا ہوں ڈیوٹی کرنے، اس کی ڈیوٹی اس ٹائم نہیں ہے، تو کیا ڈیوٹی شمار ہوگی؟ پیارے دوستو، ہمیشہ کیا ہوتا ہے، یہ نفل اور فرائض کا معاملہ ایسے ہے کہ آپ اگر کہیں بھی مزدوری کرتے ہیں، میں اور آپ کہیں بھی، ہم نے 5 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، یہ تو ہمارا ہو گیا فرض، یہ تو ہمارے بظاہر ہم نے مزدوری لینی ہے۔ اب احسان کیا ہے کہ جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ اضافی کام کریں گے، وہ احسان ہوگا۔ جب ہم اپنا کام ہی صحیح نہ کریں، پھر ہم بے شک 10 گھنٹے وہاں بیٹھے رہیں، کوئی فائدہ ہے؟ پیارے دوستو، یہ جو نماز ہے یہ فرض ہے، واجب ہمارے ذمے ہیں، فرائض ذمے ہیں، سنت موقدہ ہمارے ذمے ہیں، پہلے اس کی ادائیگی کریں، اس کے بعد سبحان اللہ پڑھیں، ساری رات نفل پڑھیں، قضا نماز ذمے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ میں نے آپ کا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، جب وہ ڈیٹ تاریخ آئی، میں کپڑوں کا سوٹ لے کر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آپ کے پاس آ گیا، جناب یہ تحفہ قبول فرمائیں، آپ کہیں گے یہ تحفہ تو بعد میں ہوگا، پہلے تو میرے جو پیسے ہیں ذرا وہ تو دے، لیکن میں نے دینے نہیں، آپ کسی کے خیال رکھنا۔
تو یاد رکھنا کہ یہ جو ہمارے ہاں معاملات ہیں یہ ایسے ہم چکر دے رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ چکر کسی اور کو نہیں دے رہے. یعنی جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں. جن پہ حج فرض ہے وہ حج نہیں کرتے، عمرے کرتے ہیں. جن پہ نماز فرض ہیں فرض نماز نہیں پڑھتے، نفلی عبادت کرتے ہیں. یہ معاملہ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ الٹ ہم چل رہے ہیں. ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے. یہ تو ایسے ہے کہ بندے کو اپنے بچے جوان بیٹھے ہوں ان کی شادیاں نہ کریں، وہ کہے میں لوگوں کے بچوں کی شادیاں کراتا ہوں. تو یہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں. ہمیں اس رات کو کثرت سے یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں جہاں پر دیگر عبادت کرنی وہاں قضا نمازیں پڑھنی چاہیے. قرآن کا ہمارا حال یہ تلاوت کا پورا سال قرآن بند، رمضان میں کھلتا ہے. ذرا ایسے مقدس رات آ جائے تھوڑا سا قرآن کے 2 صفحے پڑھ لیں، قرآن کی زیارت کر لیں. سبحان اللہ. تو یہ ایسے مقدس رات ہے. ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور میں نے اس موقع پر جب میں آقا علیہ السلام کو تلاش میں تھی کہ میرے آقا کہاں تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لائے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پریشان تھی. تو میرے آقا نے جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ماجرا کیا، آپ کیوں پریشان ہیں، کیا آپ کو یہ خدشہ تھا کہ میں آپ کی حق تلفی کروں گا، اس موقع پر ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید آپ ازواج مطہرات کے ہاں کہیں تشریف لے گئے. میرے آقا نے فرمایا کہ آج وہ مقدس رات ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہیں اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. اب اس وقت کیونکہ میرے آقا نے بنی کلب کی بکریوں کو مثال کیوں دیے، سب سے زیادہ بکریوں کے ریوڑ بنو کلب کے تھے، اور اس لیے آقا علیہ السلام نے مثال بھی وہ دی ہے. مثال اس لیے دور حاضر کے مطابق دینی ہوتی ہے کہ تاکہ ایک بات سمجھ بھی آئے. آپ بات سمجھیں. تو محترم حضرات اتنی بڑی مقدس رات، آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو. یہ نفلی روزہ ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی رکھ سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھو، اگر نہیں رکھ سکتے 15ویں شب کا رکھو. اور اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں رکھتا تو کوئی ہم اسے پوچھ گچھ نہیں کریں گے. کیوں؟ نفلی روزہ ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے. جہاں پر اللہ نے اختیار دیا ہے وہاں بندے کو منیٹر نہیں بننا چاہیے. بندہ ترغیب دے سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ڈنڈا اٹھا کر کسی کے سر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں. تو یہ جو مقدس رات ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے بھرپور طریقے سے صدقہ خیرات اور جتنی عبادت ہو سکتی ہے، ریاضت ہو سکتی ہے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے کوشش کریں. صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں اور قضا نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ جب فرشتے نوٹ کرنے آئیں تو ہم آنسو بہا رہے ہوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوں اور توبہ استغفار کر رہے ہوں. اور توبہ استغفار کا جو طریقہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ پڑھیں پارہ نمبر 5 سورہ نساء. اللہ نے قرآن میں کیا تعلیم دی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، خطا کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ ان کے لیے شفاعت کریں، آپ ان کی سفارش کریں، میں ان کو بخش دوں گا. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو محبوب کی بارگاہ میں ہم کیسے جائیں؟ اس کے لیے تو ویزا چاہیے، اس کے لیے تو جہاز کا ٹکٹ چاہیے، اس کے لیے تو اخراجات چاہیے. محترم حضرات یہ مسئلہ نہیں ہے. محبوب کی بارگاہ میں پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ آنکھیں بند کریں، سچے دل سے وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، آنکھیں بند کریں، تصور میں آپ آقا علیہ السلام کی جالی کے سامنے پہنچ جائیں. تصور میں بندہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. اب یہاں سے آنکھیں بند تصور کرتے ہیں آپ اپنے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں. تصور ہے. اور کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور نہیں ہے. اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ میں بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہوں. آقا علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا کہ میرے آقا جو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں.
میرے آقا مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو حضور ہمارے قریب ہیں۔ جب ہم آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کریں گے، اول آخر درود شریف پڑھیں گے، دعا مانگیں گے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، لیکن یاد رکھیں یہ نفل، یہ دعائیں، یہ عبادات، یہ ریاضتیں، تمام کی تمام چیزیں قبول اس وقت ہوں گی جب پیٹ میں لقمہ حلال کا ہوگا، پیٹ میں لقمہ حلال کا ہو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیں۔ حرام اگر پیٹ میں ہے، رشوت کا پیسہ ہے، کمیشن کا پیسہ ہے، اور جناب لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، کھا پی کے ڈیکار مار کے ساری رات پڑھو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بات کرتا ہوں سیدھی سی، اس طرح بندہ باتیں کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ مقدس رات کے حوالے سے میں نے بہت سارے اس کے وظائف بھی ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، مسئلہ سن لیں جو ہم فقہی مسئلہ